مگر سیدہ خدیجہ اعلان نبوت سے پہلے زوجیت میں آ چکی ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ زوجیت میں آ چکی ہیں اور حضور نے پھر کوئی اور نکاح بھی نہیں فرمایا۔ اب جو دیگر جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین جن سے حضور نے بی بی خدیجہ کے بعد نکاح فرمایا، ان کا جو دورانیہ ہے وہ 10 سالہ ہے، اور سیدہ خدیجہ کا حضور کے ساتھ جو وقت گزرا ہے وہ 25 سالہ زندگی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کو حضور کے ساتھ ایک لمحہ مل جائے، ایک لمحہ مل جائے تو اس جیسا کوئی نہیں، تو 25 سالہ زندگی سیدہ کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ جو 10 سالہ زندگی جس میں اب بی بی سودا بھی ہیں ام المؤمنین، بی بی عائشہ بھی ہیں ام المؤمنین، پھر حضرت بی بی حفصہ بھی ہیں، حضرت بی بی زینب بنت جہش بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں، 10 ازواج ہیں امہات المؤمنین، یہ ایک طرف ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ 25 سالہ زندگی ایک طرف۔ اب جب سیدہ خدیجہ تھی تو اس وقت نہ نمازوں کا حکم آیا تھا، نہ روزوں کا حکم ہے، نہ اور کوئی جو ہے جنگ کا حکم آیا تھا، کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا جیسا مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ حضور آپ یا رسول اللہ بدر کے لیے تشریف لے جائیے۔ بدر ہوا، پھر احد ہوئی، خندق ہے، یہ تمام غزوات جو مدینہ طیبہ میں ہوئے۔ اب ان 10 سالہ زندگی میں حضور مدینہ طیبہ سے بھی باہر تشریف لے جاتے تھے، اور پھر دیگر مصروفیات تھی، کبھی کوئی وفد آ رہا ہے، کبھی کوئی ملاقات ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے، کبھی نماز ہے، کبھی جو ہے تبلیغ فرما رہے ہیں۔ مگر مکہ مکرمہ میں جو وقت سیدہ خدیجہ کے ساتھ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ خدیجہ پاک ہوتی تھی اور حضور کی ذات پاک ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے، یہ اللہ نے انتخاب کر لیا تھا کہ بی بی خدیجہ نے مجھ پر، اسلام پر اس دور میں مال کو قربان کر دیا کہ جب ضرورت تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ جب ضرورت تھی تو مال ہم نے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دیا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے سورہ دہا میں ہی فرمائی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہ صورت بھی سورہ کوثر سے پہلے آئی ہے، تو یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز عطا کی، یقیناً وہ بی بی خدیجہ پاک جو عطا کی، پھر اسی سے سورہ کوثر یعنی سیدہ آئی۔ تو اس کا ذکر بھی کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ انہی آیات کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فَآوَى، کہ جب یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی یتیم کا ذکر کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا اسی صورت میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ اے محبوب ہم نے حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اب وہ مال جو رب فرما رہا ہے کہ ہم نے غنی کر دیا، حضرات گرامی کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔